21 رمضان المبارک یوم شہادت جناب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شجرہ مبارک علی بن ابی طالب المعروف، عبد مناف بن عبد المطلب المعروف، شیبہ بن ہاشم المعروف، عمر بن عبد مناف المعروف، مغیرہ بن قصہ المعروف، زید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو تراب رکھی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ آپ پہلی ہاشمہ ہیں جو اسلام لائیں اور ہجرت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اسلامی بھائی چارہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند اور سب سے پہلے نیک لوگوں میں سے تھے۔ آپ عالم ربانی اور مشہور بہادر اور بے دل زاہد اور معروف خطیب تھے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن پاک جمع کیا اور جمع حفظ کر کے رسالت پناہی میں پیش کیا۔ پھر ابو الاسود دائلی، ابو عبد الرحمن سلمہ اور عبد الرحمن بن ابو یعلا نے آپ ہی سے قرآن پاک سیکھا۔ آپ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ اسلام میں قدیم ہیں، بلکہ حضرت ابن عباس، حضرت انس، حضرت زید بن ارقم اور حضرت سلیمان فارسی اور بہت سے صحابہ اس پر متفق ہیں کہ اول آپ ہی اسلام لائے اور بعد نے اس پر اجماع بھی لکھا ہے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ابو یعلا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شمبہ شریف کے روز نبی ہو گئے اور میں منگل کے دن مسلمان ہوا۔ جس وقت آپ اسلام لائے آپ کی عمر شریف 10 سال کی تھی، بلکہ بعض 9، بعض 8 اور بعض اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ حسن بن زید بن حسن کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی چھوٹی عمر میں بھی بت پرستی نہیں کی۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ کو حکم دیا کہ تم ہمارے بعد چند دنوں تک مکہ معظمہ میں اور قیام کرنا، تاکہ جو امانتیں اور جو ودیعتیں اور جو وصیتیں ہمارے پاس رکھی ہیں وہ پہنچا دینا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ تمام لڑائیوں میں آپ کے بہادرانہ کارنامے اور آثار مشہور ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دفعہ لڑائیوں میں آپ کو جھنڈا عطا فرمایا اور سپہ سالار بنایا ہے۔ ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے آپس میں مواخات یعنی بھائی چارہ کرایا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کے درمیان مواخات کرائی مگر میں یوں ہی رہ گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے دانہ اگایا اور جان پیدا کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ مومن تجھ سے محبت رکھے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ ایسے ترمذی نے حضرت ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ ہم منافق کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض سے پہچان لیتے تھے۔
حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے یمن بھیجتے ہیں اور میں ایک جوان شخص ہوں، نہ تجربہ کار ہوں، معاملات طے کرنے نہیں جانتا۔ آپ نے یہ سن کر میرے سینہ میں ایک ہاتھ مارا اور فرمایا، مولا کریم اس کے دل کو روشن فرما اور اس کی زبان کو استقلال عطا فرما۔ واللہ اس روز سے مجھے معاملات طے کرنے میں کبھی شک نہیں ہوا۔ ابو یعلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 خصلتیں ایسی ملی ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے نزدیک تمام دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت وہ کیا خصائل ہیں؟ آپ نے فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا۔ آپ نے ان دونوں کو مسجد میں رکھا اور جو کچھ وہاں ان کو حلال ہے مجھے نہیں، جنگ خیبر میں جھنڈا عطا کیا۔ طبرانی نے اوس میں صغیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کے ساتھ ہیں اور قرآن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں مجھ سے جدا ہونے کے بعد حوض کوثر پر آ ملیں گے۔ احمد حاکم نے بسند صحیح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، 2 شخص سب سے زیادہ بدبخت ہیں، ایک تو احمیر احمر سمود جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی، دوسرا وہ شخص جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور داڑھی خون میں تر بتر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اپنی منزل یعنی کوفہ میں ابن ملجم پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کر اپنے دیگر خوارج سے اپنا ارادہ ظاہر کر کے یہ کہا کہ میں 17 رمضان المبارک 40 ہجری کی رات کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول صبح اٹھے اور آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں نے آج حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے آپ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت سے مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور مجھ سے آپ کی امت نے سخت جھگڑا کیا ہے۔ آپ نے خود جواب میں فرمایا، تم اللہ سے ان کے لیے بدعا کرو۔ میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، مولا کریم مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں بدل دے اور انہیں اس سے سابقہ ڈال دے جو مجھ سے بدتر ہو۔ آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ ابن نباح مؤذن نے آ کر کہا، الصلاۃ، یعنی نماز کو چلیے۔ آپ گھر سے لوگوں کو نماز کے لیے آواز دیتے ہوئے چلے، راستہ میں ابن ملجم ملا اور اس نے آپ کو اس زور سے تلوار ماری کہ آپ کا چہرہ مبارک کن پٹی تک کٹتا ہوا چلا گیا اور دماغ تک تلوار کی اس دھار پہنچ گئی۔ قاتل پر چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور آخر گرفتار کر لیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ زخم کی حالت میں جمعہ اور ہفتہ کے روز زندہ رہے اور شب یکشنبہ کو انتقال فرما گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو غسل دیا اور حضرت سیدنا امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور کوفہ کے دارالامارت میں رات کے وقت آپ کو سپرد خاک کر دیا۔